اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم وان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، سننے والوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج کے 9 رکوع کی آیات 65 سے 68 تک تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، آدم کی اولاد کو، نوح انسانی کو مخاطب کر کے غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے، اور احسان یاد دلاتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم سوچتے نہیں ہو، تم خیال نہیں کرتے ہو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا تمہارے لیے شفیق ہے، کہ اس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کیا ہوا ہے، تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تمہارے زیر اختیار اور زیر استعمال کر دیا ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے
اور نہ صرف زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے بلکہ سمندروں میں پانیوں کو بھی تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے، کشتیاں اس کے اوپر اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے اور وہ زمین پر نہیں گرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ فرمایا وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہاری اس زندگی کے لیے تمہیں اختیار اور اقتدار اور سمجھ اور سوچ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ سب کچھ دیا ہے جو تمہیں اس زندگی کی آسائش کے لیے، یہاں زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے۔ خود زندگی اس کی دی ہوئی ہے، وہی ہے جو تم کو ماں کی پیٹ سے لے کر، ماں کے پیٹ سے لے کر ایک نطفے سے، ایک حقیر نقطے سے لے کر ایک تندرست اور توانا مرد کی شکل میں تم کو پیدا کرتا ہے، تم کو عقل اور شعور سے نوازا ہے، سمجھ اور سوچ عطا کی ہے، حق اور ناحق کا فرق کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور ساری زمین کو تمہارے لیے، آسمانوں کو اور سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو، اس سے تم خوراک حاصل کرتے ہو، زمین ہے تمہارے لیے اپنا دامن وسیع کیے ہوئے ہے۔ وہی رب ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے ماں کی کوکھ سے، 9 مہینے تک تمہاری وہاں حفاظت کا انتظام کرتا ہے، پھر خاندان اور قبیلے کی صورت میں تمہارے لیے پرورش کا انتظام کرتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، تاکہ یہ جو دنیا کی زندگی تمہیں عطا کی گئی تھی، اس میں جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارا کچا چھٹا تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اتنی بخششوں اور اتنی رحمتوں اور اتنی شفقتوں کے بعد تمہارا رب تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم اپنے رب کے خالص بندے بن جاؤ، اس کے وفادار اور وفاشار بندے بن جاؤ، اور اس طرح سے تم بندے بن جاؤ جس طرح سے رسول تمہیں جس طرح طریقہ بتاتے ہیں، جو طریقہ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے، تاکہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ، تم زمین پر اپنے دشمن ابلیس کے جھانسے میں نہ آ سکو۔ اس سے بچنے کے لیے تمہارے لیے کتاب اور تمہارے لیے رسالت عطا کی، اور فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جو اس کی پیروی کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر لوگ تمہیں دین کے معاملے میں، تمہاری اس دعوت کے معاملے میں جو تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تم بھلائی کی طرف بلا رہے ہو، تم اپنے صبح و شام ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، ان کی جان اور ان کے خاندان اور ان کے قبیلے اور کٹمب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی دعوت دے رہے ہو، اپنے رب کا پیغام سنا رہے ہو، اپنے رب سے خبردار کر رہے ہو اس کی پکڑ سے، اور اچھے عمل کے نتیجے میں، ایمان خالص کے نتیجے میں تمہیں ایک بڑی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، آپ ان کو صاف شفاف واضح دعوت ان کے سامنے رکھ دیں، بغیر کسی ہیل اور حجت کے، ifs and but کے، صاف اور کھلی بات۔ اور وہ یہ کہ اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کے عہد کو نہ نبھایا تو تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ زندگی اس نے دی ہوئی ہے، زندگی کے وسائل اس نے دیے ہوئے ہیں، یہ آسمان اور زمین اس کے ہیں، اور یہ آسمان جو اس نے تھاما ہوا ہے، یہ کائنات کی ایک ایک چیز اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، وہ اس کے طاقت، اختیار اور اس کی کمانڈ کے تحت ہے۔ اس لیے تم کسی صورت میں بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، جواب دہی سے نہیں بچ سکتے، اپنے انجام سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے رب سے نافرمانی کرو گے تو وہ پھر تمہارے لیے وہ کرے گا جس کا تم حقدار ہو، اور جو اس نے تیار کر رکھا ہے آگ کے الاؤ کی صورت میں۔ فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں بات بات پر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، آپ صرف اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، پکاریں، صبح و شام ہانکے پکاریں، ان کو بتائیں کہ تمہارا رب ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کے احسان مند ہو کر رہو، یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہاری عزت ہے، یہی تمہاری عظمت ہے۔ اور اگر تم اپنے رب کا دامن چھوڑ کر اپنے دشمن اور اپنے رب کے دشمن کے پہلو میں جا کے بیٹھو گے تو وہ تمہیں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں دے۔ اور پھر بتایا گیا ہے نبی آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ ان سے الجھیں نہیں، جھگڑا نہیں کریں، ان کے ساتھ غیر ضروری بحثوں میں نہ الجھیں، بلکہ جو کچھ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارا رویہ ہے وہ تمہارے رب کے سامنے ہے، اللہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو بھی تمہارا اور میرا رب دیکھتے ہیں۔ اور اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، اور اگر میں نے کوئی غلطی کی تو اس کی سزا مجھے ملے گی، نہ مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ میں نے پوری سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنی قوم، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور پھر ساری دنیا کے سامنے ایک کتاب کی شکل میں پیش کر دیا ہے، اور یہی ڈیوٹی ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اگر کسی کا دل چاہے تو وہ اس کو مان لے، اور اگر کسی کا دل نہیں چاہتا تو اپنے انجام سے باخبر رہ کر جو چاہے اپنا طریقہ اختیار کرے، لیکن یہ جان لے کہ اس کا اختیار بھی محدود ہے، اس کی زندگی بھی محدود ہے، اور پھر ایک دن ساری کائنات کے سامنے تم کو اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے، جہاں ہر عمل تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس دن کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ کہا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کی تلاوت کی، اور جب اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں کہ کیا ہوگا اس دن جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، اور اے نبی آپ کو ان سب امتوں پہ اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو بھی گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں، ان کی داڑھی ان کے آنسو سے تر ہو گئی، اس خوف سے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے جو پیغام تمہارے رب کی طرف سے ملا تھا تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری قوم کو سیدھے راستے کی طرف مڑنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اپنے ایمان کو شرک اور بدعت سے پاک کر کے، فرقہ پرستی سے پاک کر کے، یہ دین کو کاروبار بنانے سے پاک کر کے ایک امت، ایک قوم، ایک جمعیت میں بدل دے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، جو قرآن نے بتایا ہے، میری بہنوں، میرے دوستوں، کہ ایک اللہ کی بندگی پر جمع ہو جاؤ، ایک اللہ کی بندگی پر جمع ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی وہ شاہراہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کاش کہ ان قوموں کے اور بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا پر کامیاب اور کامران کرتا، دنیا کا تخت اور حکومت ان کو دیتا، اور زمین اور آسمان کے خزانے سارے ان کے سامنے اگل دیتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔